ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر کے ذریعے ہم آپ سے ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 15 رمضان المبارک کی سن 3 ہجری، جب دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی روز ولادت حضرت امام حسن ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کے لیے ایک مسرت اور خوشی کا موقع ہے۔ اسی موقع کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آپ کی فضیلت اور آپ کی زندگی کی اہمیت کو بیان کیا کر پائیں گے؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دیکھیں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی فضیلت اور منزلت کیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ کی رضا اور آنے والے وقت کے لیے لوگوں کے لیے نمونِ عمل پیش کیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ آپ نے 46 سال 5 مہینے کی حیات پائی اور آپ کی امامت کی مدت 10.5 سال رہی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نیرینہ کے انتقال کی وجہ سے دشمن آپ کو نسل بریدہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطائے کوثر کی بشارت دی، اور امام حسن علیہ السلام اس کی عملی تعبیر ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات ہمیشہ پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کا مرکز رہی ہے۔ حضور آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے، اپنے سینے پر سلاتے اور اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ ایسے ہی موقع پر کسی نے کہا، کیسی اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کیسا اچھا سوار ہے۔ جناب حذیفہ یمانی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب رسالت مآب کا امام حسن علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کا سردار کہنا آپ کی عصمت اور طہارت کی دلیل ہے۔ اکثر افراد آپ کی سیرت اور کردار کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ وہ رسول خدا کے اس اقوال کو دیکھیں کہ میرے یہ دونوں فرزند امام حسن حضرت امام حسین ہیں، چاہے وہ صلح کریں یا جنگ۔ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت اور ان کے بتائے راستوں پر چلنے کی توفیق تب عطا ہوگی کہ جب ہم ان کے محبوب حسن اور حسین، جن کی محبت انہوں نے لوگوں کے لیے اس طرح بتائی کہ جو ان سے محبت کرے گا وہی ہمارا حقیقی چاہنے والا ہوگا۔ اس بات سے مطلب یہ ہے کہ ہر نیک سیرت کو چاہیے کہ محبت اہل بیت کی چاہت اپنے دل میں رکھے، یہی اس کی دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے۔ اسی نظریے سے ہم امام حسن علیہ السلام، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، ان کی شخصیت بچپن سے لے کر آخر تک، ان کا کردار، ان کی اللہ سے وابستگی اور دنیا میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کا عمل، جس کی پیروی کر کے ہر انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت اطہار اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام پر متعدد حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ انہی معتبر حدیثوں کا خلاصہ دیکھنے کے بعد آپ کی شخصیت کی باریکیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اچھی معتبر کتابوں کو دیکھنے سے ہم اپنے دماغ کو روشن کر سکتے ہیں، اور ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے وہ خوبصورت اور بیش قیمتی پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو سن کر سمجھ کر آج کی انسانی نسل فائدہ اٹھا سکے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی۔ معاذ اللہ وہ دشمن سے خوفزدہ تھے، یا پھر امام حسن علیہ السلام کی با کثرت ازواج کے متعلق غلط بیانی جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں؟ ہم پہلے جواب دیں گے آپ کی با کثرت ازواج کے بارے میں۔ تفصیلات دینے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں صفائی دی جائے، بلکہ ان کے کردار کی بلندی اور ان کی زندگی کی سچائی جو عام طور پر آج کے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، جس سے اہل بیت اطہار کے اصل کردار کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو واقعی غور کرنے والے ہیں، انہیں افواہوں نے دبا دیا ہے۔ جیسے ہمارے خواجہ محمد لطیف انصاری سیرت حسن مجتبیٰ میں لکھتے ہیں
اے اللہ کے بندو، خدا کے لیے واسطہ ان کا کہ جن کے آپ کلمہ گو ہیں، اور آل محمد کے نیک ناموں کا واسطہ کہ جن پر آپ بنا امتیاز فرق نماز پنجگانہ میں درود بھیجتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ نفسیاتی و جنسیاتی پیش نظر فیصلہ کریں کہ امام حسن علیہ السلام نے اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کس طرح سے اتنی زیادہ زوجہ کے ساتھ عقد فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ کیا ایک معصوم امام کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے ان کے عقد میں آنے والی عورت پر ظلم ہو، جسے نہ وقت دے سکیں نہ اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک کر سکیں۔ بس ایک خواہش کے تحت وہ ایسا عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ایک معصوم امام کی عظمت اور اس کی شخصیت کے خلاف ہو؟ انسان کو اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے، عقل سے سوچ سمجھ کر تب کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے کہ اسلام میں سوچو سمجھو تب قبول کرو، سنی سنائی تفصیلوں پر مت جاؤ۔ دوسری بات، جب کہ ایک عورت کو معلوم ہو کہ ہم سے عقد کیے جانے سے پہلے بھی عقد ہوئے ہیں، پھر بھی وہ راضی ہو، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان معتبر حدیثوں کو دیکھنا ہوگا جو کہ سچائی کو اجاگر کریں، نہ کہ افواہیں پھیلائیں جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو۔ اللہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی، جس کی ساری عمر سیاسی مصائب میں بسر ہوئی اور جس سے عالم و مصائب نے اطمینان سے سانس نہ بھی لینے دیا ہو، جو حج بیت اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہمیشہ کمر بستہ رہے، جو سال کے اکثر حصوں میں روزہ اور راتوں کو عبادت میں گزارتے ہوں، جو تعلیم علم و حکمت اور ترجیح شریعت طاہرہ میں اکثر مصروف رہے ہوں، جس کی زندگی کے 6 سال لگاتار خانہ جنگی میں بسر ہوئے ہوں، جس کی اکثر خوراک نمک جو کی روٹی ہوتی ہو، جو علم و انسانیت کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، جو اتنا غمزدہ ہو کہ اس کی زندگی میں اس کے والد محسن اسلام پر ظلم و جور کرنا اس وقت کے مسلمانوں کا فریضہ بن جائے، ان کے خاندان کے لوگوں پر اور ناصر و مددگاروں پر صرف اس جرم میں کہ یہ خاندان رسالت سے وابستہ ہیں توہین کی جائے اور انہیں موت کے حوالے کر دیا جائے، جس کی اپنی زندگی اور اپنے محبوب بھائی کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہو۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپن 14 سال سے لے کر 38 سال کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے حج کیے، جناب امیر کے زمانے کی بغاوتیں اور خانہ جنگی، 4 سال گوشہ نشینی اور تاریک دل شکنی زمانہ 10 سال، کل 38 سال 6 ماہ باقی 7 سال، جس میں آپ نے علم و حکمت، دنیا داری، اخلاق اور کسب معاش کی۔ ایک ایسے انسان پر کثرت ازواج، طلاق کا افسانہ کیا تاریخی حقیقت ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں امام مظلوم پر ظلم ہیں۔ جزیرہ عرب نے ان ناقص بادشاہوں کی ہڈیوں کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ اپنے مقدس دامن میں لیں۔ آج تحقیق کا زمانہ ہے، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو ریسرچ کے پردے میں حقائق کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کی تحقیقات کو روشنی میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک حقائق کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے لیے فلاح اور بہبودیت ہے اور اسی سے ہم سب کی دنیا اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اس وقت کے حکمران جانتے تھے کہ ان حضرات کی زندگیاں الفاظ قرآن کی عملی تفسیر ہیں، ان کی عصمت و طہارت کسی خلاف شریعت امر کو قبول نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ان کے وقار کو گھٹانے اور ان کی عظمت کو کم کرنے اور ان کے جلال کی تنقیص کرنے کا یہی طریقہ ایجاد کیا کہ شریعت کی حدود میں کثرت ازواج و کثرت طلاق کے الزامات اختیار کریں۔ سیرت حسن مجتبیٰ خواجہ محمد لطیف انصاری۔ ناظرین، اسی طرح سے صلح امام حسن علیہ السلام کے متعلق جو روایات نقل کی گئی ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ ان کی صحیح تحقیقات کو دیکھنے کے لیے تاریخ کو اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو منظر عام تک لانے کے لیے آپ کے خاندان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جانشین امامت علی علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کتنی معتبر وہ شخصیت ہوں گی کہ جن پر ذات رسول خود نازاں ہیں۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تمام محبان اہل بیت کو ایک ناقابل فراموش رنج و غم میں مبتلا کر دیا گیا، اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 27 سال تھی۔ آپ نے مسجد میں جا کر منبر پر ارشاد فرمایا، کل رات تمہارے درمیان سے ایک ایسا شخص چلا گیا جس کی رفتار، کردار، علم و دانش اور تقوی کی مثال آئندہ زمانے میں نہیں ملے گی۔ وہ دوستوں کے دل کا سکون اور دشمنوں کے دل کا کانٹا تھے۔ انہوں نے رسول کے شانہ بشانہ اسلام کے دشمنوں سے جنگ کی اور اسلام کی خاطر جان دی۔ اپنے بچوں کے لیے 700 درہم کے سوا کوئی سونا چاندی اکٹھا نہ کیا۔ یہ کہتے کہتے امام کا جی بھرایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ آپ کے ساتھ مسجد کا پورا مجمع داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسرار امامت اور امت کی رہبری کی تمام تر ذمہ داریاں مجھے سونپ دیں تاکہ اہل ایمان گمراہی سے بچ جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں فرزند رسول علی اور فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں نبوت کے روشن چراغ کی کرن ہوں، میں اس خاندان کا چشم و چراغ جس سے خدا نے ہر قسم کی نجاست سے دور رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کھڑے ہو کر مجمع سے کہا کہ یہ فرزند رسول علی کے برحق خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ پھر تو گروہ در گروہ بیعت امام کے لیے لوگ آمادہ ہوئے۔ امام ہر ایک سے اس شرط پر بیعت لے رہے تھے کہ جب میں جنگ کروں گا تو جنگ کرنا ہوگی اور جب میں صلح کروں تو صلح کرنا پڑے گی۔ سب نے اس شرط کو مانتے ہوئے بڑی خوشی سے آپ کی امامت کو تسلیم کیا۔ زمانے کے حاکموں نے اپنا قبضہ شام پر جما رکھا تھا۔ دنیا پرست لوگوں نے برسوں سے مولا علی کی مخالفت میں مکر و فریب اور ہیلا سے کام لیا۔ آپ کے چاہنے والوں کا جانی دشمن اور گمراہ فرقہ انہیں جب امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں معلوم ہوا تو ان پر کافی گراں گزرا۔ لہٰذا اس نے کوفہ اور بصرہ کی طرف جاسوسوں کو یہ ہدایت کر کے روانہ کیا کہ وہاں کے لفظ بلفظ مجھے خبر دیتے رہو، اور موقع پاتے ہی امام حسن کی حکومت میں فتنہ اور فساد برپا کر دو۔ امام حسن علیہ السلام جب اس فتنہ اور فساد بازی سے آگاہ ہوئے تو آپ نے تمام جاسوسوں کو گرفتار کر لیا اور پھانسی کا حکم دیا، اور ایک خط حاکم کے نام لکھ دیا، اور ایک خط اس عنوان سے تحریر کیا جس میں جاسوسوں کی فتنہ انگیزی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اگر تیرا جنگ ہی کا ارادہ ہے تو میں بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ اب جنگ بہت قریب ہے، تو جنگ کا انتظار کر، انشاءاللہ۔ اے ظالمو، مجھے تعجب ہے، تو ایسی چیز کا طلبگار ہے جس کا تو اہل نہیں ہے۔ خبردار، تجھے نہ دین میں کوئی برتری حاصل ہے اور نہ دنیا میں۔ ہر شخص نے ہماری بیعت کر لی ہے، اگر تو بھی اوروں کی طرح میری بیعت کر لے تو یہ اسلام کے حق میں بہتر ہوگا۔ اے ظالم، باطل کی پیروی چھوڑ اور لوگوں کے خون کو محترم جان اور میری بیعت کر لے۔ اگر تو نے میری نصیحت قبول نہیں کی اور اسی طرح قتل و غارت پر تلا رہا تو یاد رکھ، میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر تیرا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ حاکم وقت امام کو جواب میں لکھتا ہے، جس طرح اور حاکموں نے آپ کے والد سے خلافت لے لی، اسی طرح میں آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، اس لیے خلافت کا آپ سے زیادہ میں مستحق ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میری خلافت تسلیم کریں تاکہ میرے بعد خلافت آپ کو مل جائے، اور ہاں، عراق کی ساری جاگیر آپ کو سونپ دوں گا۔ حاکم وقت نے نہ کہ صرف بیعت طلب کی بلکہ ایمان کے قتل کے لیے کوفے میں جاسوسوں کو مقرر بھی کر دیا تاکہ موقع پاتے ہی وہ امام علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ لباس کے نیچے زرہ پہن کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حاکم وقت کے کارندوں نے امام علیہ السلام کو تیر کا نشانہ بنایا تو وہ تیر زرہ کی وجہ سے نہ لگ سکا اور امام محفوظ رہ گئے۔ اس کے بعد فوراً حاکم وقت نے وحدت اسلامی کے نام پر بہت بڑا لشکر جمع کر کے عراق پر حملہ کر دیا اور امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کی ابتدا کر دی۔ جب امام علیہ السلام نے اس کے آنے کی خبر سنی تو آپ نے تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، پھر رسول اور آل رسول پر درود بھیجا۔ اس کے بعد اہل ایمان سے فرمایا، حاکم وقت اپنا لشکر لے کر عراق کی طرف آ رہا ہے، لہٰذا آمادہ رہو اور اپنی شرافت و عزت اور دین سے ڈٹ کر
دشمن کا مقابلہ کرو۔ لیکن ان بد کردار و آرام طلب لوگوں نے امام علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دیا تو عدی بن حاتم نے کھڑے ہو کر حاضر لوگوں سے کہا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر اس خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ فرزند رسول کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں اپنی ذلت و بدبختی کی کوئی پرواہ نہیں؟ خدا کے عذاب سے ڈرو اور امام کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اٹھو اور ایک جٹ ہو کر بہادروں کی طرح اپنی عزت اور ناموس سے دفاع کرو تاکہ خدا اور رسول خوش ہوں۔ عدی بن حاتم کی اس گفتگو نے ایک گروہ پر ایسا اثر کیا کہ اس نے جنگ کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ عدی بن حاتم نے امام علیہ السلام سے دستبستہ عرض کی کہ آقا، بس ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ امام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ وعدوں پر عمل نہیں کریں گے اور حاکم کے مکر و فریب کے شکار ہو جائیں گے۔ جب آپ نجیلہ کی فوجی چھاونی پہنچے، وہ لوگ جو جنگ چیخ رہے تھے ان میں سے کافی لوگ غائب تھے۔ انہوں نے امام سے وعدہ خلافی کی۔ جو لوگ آئے وہ سب بھی اپنے مطلب کے لیے آئے، جیسے خارجی کی حاکم سے آپسی دشمنی تھی۔ دنیا طلب افراد مال غنیمت لوٹنے والے، کچھ افراد اپنے خاندان کے بزرگوں کی جنگ میں شریک تھے، انہیں دین سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ انہی سے امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو شخص تمہارا امام پیشوا تھا یعنی حضرت علی، تم نے انہی کی طرح سے مجھے بھی دھوکہ دے دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم اپنے امام سے جنگ کرو گے یا اس شخص سے جس کا خداوند کریم اور اس کے رسول پر ایمان نہیں۔ اس کے بعد حکم نامی شخص کی نگرانی میں 4000 کا لشکر شہر انبار کے لیے روانہ کیا اور فرمایا، جب تک میرا کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے تم حاکم کی پہل کو روکے رکھنا۔ لیکن یہ شخص حاکم کی درہم و دینار اور جھوٹے وعدے میں آ گیا اور 200 سپاہی سمیت حاکم کے لشکر سے جا ملا۔ امام علیہ السلام نے قبیلہ بنی مراد سے ایک اور شخص کو معین کیا اور اس کی جگہ پر یہ کہتے ہوئے روانہ کیا کہ حالانکہ مجھے تجھ پر اعتماد نہیں ہے لیکن پھر بھی تجربے کی خاطر بھیجے دیتا ہوں۔ حاکم وقت کو جب اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اپنے نمائندے کے ذریعے 5000 درہم اور کرسی اقتدار کے وعدے پر فوراً خرید لیا۔ آپ سرداروں کے حاکم سے ملنے پر بہت غمزدہ ہوئے اور فرمایا، میں نے تم سے بارہا نہیں کہا کہ تم سے بے وفائی کی بو آتی ہے؟ تم مجھے فریب دینا چاہتے ہو؟ اب امام حسن علیہ السلام نے خود لشکر جمع کر کے حاکم وقت کی پیش قدمی کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کوئی 40,000 افراد جمع کر لیے اور عبداللہ ابن عباس کی سرداری میں 21,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ کیا تاکہ قوت و طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ حاکم نے فوراً 10 لاکھ درہم دے کر امام کے لشکر کی طرف بھیجا تاکہ قیس کو خرید لیں، لیکن قیس نے اسے مایوس کیا کہ حاکم قیس کا دین نہیں خرید سکتا اور تو مجھے امام کی اطاعت اور پیروی سے نہیں روک سکتا ہے۔ جب حاکم کا کارندہ قیس سے نا امید ہو گیا تو اصلی سردار عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے فریب میں پھانس لیا اور راتوں رات اپنے ہم خیالوں کو لے کر حاکم شام سے جا ملا۔ لہٰذا فوراً حاکم نے قیس کی سرداری سنبھال لی، انہیں نماز پڑھائی۔ قیس بہت بہادری سے لڑا اور اس کی ہیبت دشمن کی فوج پر ایسی طاری ہوئی کہ ان کے ہوش اڑ گئے، اور حاکم وقت نے جاسوسوں کو یہ حکم دیا کہ وہ درمیان جنگ اس بات کا اعلان کر دیں کہ حضرت امام حسن نے حاکم وقت سے صلح کر لی، اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ اسے معاویہ کا یہ مطلب تھا کہ خارجی فریب کھا کر جنگ کو چھوڑ دیں گے اور امام کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ حاکم نے جیسا منصوبہ بنایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ان احمقوں نے حاکم وقت کے پروپیگنڈے پر یقین کر لیا اور امام کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام حسن بھی حاکم وقت کے ساتھ مل گئے ہیں، اور سب امام حسن کے مخالف ہو گئے اور اس خیمے پر دھاوا بول دیا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام موجود تھے، اور جس کے جو ہاتھ لگا لے بھاگا، یہاں تک آپ کے نیچے سے جانماز تک کھینچ لی گئی۔ امام علیہ السلام اس جگہ کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب امام گھوڑے پر سوار ہوئے تو اصحاب نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ اتنے میں کسی خارجی نے امام پر حملہ کر دیا۔ آپ کو جلدی سے ایک چاہنے والے کے گھر پہنچا دیا گیا، وہیں پر آپ کا علاج ہوا۔
امام کے غدار فوجی افسروں نے حاکم کو خط لکھ کر اطلاع پہنچائی کہ ہم تیری طرف ہیں اور تم جلد عراق پر حملہ کر دو، ہم خود حسن ابن علی کو گرفتار کرائیں گے۔ حاکم وقت نے تمام خطوں کو جمع کر کے ساتھ میں اپنی تحریر لکھی، خط قاصد کے ہمراہ کیا، امام کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: آپ یہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے جب آپ کے والد کے ساتھ وفاداری نہ کی تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے۔ یہ ان کے خطوط ہیں اور میں صلح کے لیے آمادہ ہوں تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کو خارجیوں کی بے وفائی اور ساتھیوں کے سلوک نے ہی صلح کرنے پر مجبور کیا تھا۔ البتہ یہ امر نہایت قابل توجہ ہے کہ صلح کا یہ مطلب نہ تھا کہ امام نے معاذ اللہ حاکم وقت سے ڈر کر یا جھک کر صلح کی ہے، بلکہ صلح کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ وقت کے لیے حاکم وقت سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسلام کی تمام آرزوؤں کو پامال کر دے گا اور اسلام کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ سچے مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور ادھر روم کا بادشاہ اسلامی حکومتوں پر حملہ کرنے کے لیے صرف موقع کا منتظر تھا، لہذا خانہ جنگی رومی بادشاہ کے لیے سنہرا موقع بن جاتا۔ صلح حسن تھی رنگ بدلنے کے واسطے، مغرور سرکشوں کو کچلنے کے واسطے، اسلام پی کے مست تھا جو جامع اقتدار، حجت تمام کی تھی سنبھلنے کے واسطے۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے بڑے رنج و الم، غم و دور کے عالم میں اپنے بے وفا ساتھیوں سے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم مجھے فریب دے رہے ہو، وائے ہو تم پر، تم نے اپنا دین حاکم وقت کے حوالے کر دیا۔ خدا جانتا ہے حاکم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہے، میں تمہارے لیے سچا دین باقی رکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن تم نے میری مدد نہ کی بلکہ مخالفت کر کے میرے ساتھ خیانت کا ثبوت دیا۔ تم ہی نے مجھے صلح پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے باوفا ساتھی میسر ہوتے تو میں امیر شام کو حکومت پر مسلط نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک خلافت حکومت بنی امیہ پر جائز نہیں۔ تم بہت جلد اس کے برے سلوک کا مزہ چکھو گے۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی بے وفائی سے بے حد غمزدہ ہو کر مجبوراً حاکم وقت کو ایک تحریر بھیجتے ہیں: میں حق کو زندہ اور باطل کو مردہ دیکھنا چاہتا تھا، یعنی کتاب خدا اور سنت رسول حاکم بنوں، لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی، جس کی بنا پر مجھے صلح کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تو صلح کی شرطوں کو نہیں مانے گا، لیکن جب تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا تو تو پشیمان ہوگا۔ اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن حارث کو حاکم وقت کے پاس روانہ کیا تاکہ شرائط صلح کو بیان کر کے دونوں کی رضامندی کے بعد صلح نامہ لکھا جائے اور ایک دوسرے کے دستخط ہو جائیں۔ ناظرین، صلح نامہ کی شرطیں: سچے مسلمانوں کے خون کو محترم سمجھا جائے، ان کے حق کو پامال نہ کیا جائے، علی اور ان کے چاہنے والوں کو گالیاں نہ دی جائیں، حاکم کو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا پڑے گا، امام کے اصحاب جہاں بھی ہوں ان پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، امام حسن علیہ السلام حاکم وقت کو امیر المومنین نہیں کہیں گے اور نہ خطبے میں ان کا نام لیں گے، حاکم کو اپنے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حاکم وقت نے صلح نامہ لکھ جانے کے بعد جمعے کے دن نماز جمعے کے خطبے میں عہد شکنی کا اعلان کر دیا۔ حاکم نے کہا: اے لوگوں، میں نے نماز روزوں کے لیے جنگ نہیں کی ہے، میں نے تو صرف تم پر حکومت کرنے کی خاطر جنگ کی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میں نے حسن ابن علی سے جن شرطوں پر صلح کی ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اور میں اس صلح نامے کی کوئی حیثیت نہیں مانتا۔ حاکم کی بعض بات چیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں میں امام کی مقبولیت سے نہایت ڈرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے صلح ناموں کی بعض شرطوں پر مجبوراً عمل کرنا پڑتا تھا۔ حاکم وقت اپنے بعد اپنے جانشین اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو معین کرنا چاہتا تھا، لیکن فعل صلح نامے کی شرط کے خلاف تھا۔ اسی بنا پر حاکم وقت نے آپ کو زہر دے کر شہید کروا دیا اور زور زبردستی عوام سے بیعت لے لی۔ یہ زندگی امام حسن علیہ السلام نے گزاری، جس کو لوگوں نے اپنی اپنی من گڑھنت کہانیاں بنا کر پیش کی ہیں۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو
خدا کی خوشنودی کے لیے صرف کیا۔ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل و برتر، عابد و زاہد اور متقی۔ بردباری کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں حاکم وقت کے آدمی نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کہا، اے شخص، تو دشمن کی باتوں میں آ کر یہ سب کہہ رہا ہے؟ اگر تیری کوئی حاجت ہے، تو پریشان حال ہے، تو میں اسے پوری کر دوں۔ بھوکا ہے، کھانا کھلا دوں، میں اپنے گھر لے چل کر مہمان نوازی کروں۔ اس شخص نے آپ کا اخلاق دیکھا تو نہایت شرمندہ ہوا اور تا زندگی کے لیے آپ کا خیر خواہ ہو گیا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے آ کر کہا، فقر و فاقہ نے میری کمر توڑ دی ہے۔ آپ نے فوراً اپنے خزانے سے اسے 500 دینار عطا کر دیے۔ ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ امام نے جب بھی کسی کی مدد کی، اسے اس انداز سے کی کہ پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ناظرین، دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات کتنی معتبر، کتنی پاک و پاکیزہ، آپ کی فضیلتوں کی گنتی اور انہیں شمار کرنا ناممکن ہے۔ خدا ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم سب ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور ہماری زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔